بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز من رضوان سلیم آج ایک نئی کتاب کے دوست کتاب کے تاثر کے ساتھ حاضر ہے. آج کی جو کتاب ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت اہم ہے. اس کا نام ہے لانگ واک ٹو فریڈم. آپ سب لوگ نیلسن منڈیلا کے نام سے تو واقف ہوں گے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں جو نیلسن منڈیلا کے نام سے واقف نہ ہو. نیلسن منڈیلا افریقہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت بڑے رہنما تھے جنہوں نے کلونیل رجیم کے خلاف، اپارتھیڈ کے خلاف، جو ہے وہ غلامی کے خلاف ایک لمبی جدوجہد کی اور پھر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات اور جو کچھ ان پہ بیتا اور جو ان کی اسٹرگل تھی، جو ان کی جدوجہد تھی، اس کی بنیاد پر اپنی آٹو بایوگرافی، اپنی خود نوشت لکھی جس کا نام لانگ واک ٹو فریڈم کہا جاتا ہے. اب یہ ذرا بہت اہم کتاب ہے اور اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کتاب کے جو بہت اہم حصے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں. تو جو لانگ واک ٹو فریڈم، یعنی اب یہ لانگ واک ٹو فریڈم، آپ نے بہت ساری فریڈم سٹرگلز کے بارے میں سنا ہوگا. ایک وہ فریڈم سٹرگل ہے جو ہماری اپنی انڈو پاک کی فریڈم سٹرگل ہے، وہ بھی بہت لمبی سٹرگل ہے. اس میں بھی تقریباً دیکھیں 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال ہیں. لیکن اس دوران بہت ساری جنریشنز بدلیں، بہت ساری لیڈرشپس بدلیں اور آخری لیڈرشپ نے بھی ایک لمبی سٹرگل کی. لیکن نیلسن منڈیلا جو ہیں، انہوں نے جس جواں مردی، جس ہمت، جس استقامت، جس صبر اور جس گریس کے ساتھ اس سارے جدوجہد کو چلایا اور 27 سال انہوں نے جیل کاٹی اور اس کے نتیجے میں ان کو آزادی نصیب ہوئی، قوم کو آزادی نصیب ہوئی. تو اس لیے یہ ایک لانگ واک ٹو فریڈم، یعنی ایک لمبی جدوجہد ہے، ایک لمبی آپ سمجھیں کہ کوشش ہے جس کے نتیجے میں افریقن اقوام جو ہیں وہ غلامی سے انہوں نے نجات پائی. کتاب جو ہے ظاہر ہے کہ خود نوشت ہونے کی وجہ سے، آٹو بایوگرافی ہونے کی وجہ سے، نیلسن منڈیلا کے جو خاندانی حالات ہیں ان سے وہ شروع ہوتی ہے. ان کی جنوب ساؤتھ افریقہ میں ایک ان کا قبائلی سسٹم، افریقہ دنیا کے باقی بر اعظموں سے کئی لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہے، پیچھے ہے. تو ان کی ایک قبائلی سسٹم میں جو قبیلہ ہے اس میں ان کی پیدائش، اس کے بعد پھر ان کا بچپن، پھر ان کی بچپن کے بعد ان کی جوانی کے بعد پھر کا وکالت کا پیشہ، پھر فریڈم سٹرگل. اس سٹرگل کے اندر بہت سارے مراحل آئے اور پھر آخر میں ایک لمبے عرصے تک رابنز آئی لینڈ میں ان کو پہلے قید کاٹنی پڑی، پھر قید تنہائی بھی کاٹنی پڑی، ایک لمبی، اور پھر اس کے بعد مذاکرات اور پھر آزادی ہے. کتاب جب آپ ایک دفعہ شروع کر لیتے ہیں تو یہ کتاب پھر آپ کو چھوڑتی نہیں ہے. انگریزی میں ہے. وہ لوگ جو واجبی سی انگریزی بھی جانتے ہیں وہ بھی اس کتاب سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور اب تو اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے. میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے آپ فلم دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کتاب کو پڑھیں، یا کتاب پڑھیں اور بعد میں پھر فلم بھی دیکھیں. میں نے اسی طرح کیا کہ پہلے میں نے فلم دیکھی اور اس کے بعد پھر اس فلم میں جو تجسس مجھے ہوا اور پھر میں نے کتاب گزاری. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جن سالوں میں یا جن دنوں میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، مجھے ایسے ہی لگا کہ میں نیلسن منڈیلا کے بالکل ساتھ تھا، ان کا ہم رکاب تھا، ان کا ہم نوا تھا. میں نے وہ بغاوت کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ بھگتا، میں نے رابنز آئی لینڈ میں جیل بھی ان کے ساتھ کاٹی. تو اس کتاب کی بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں، ویسے اگر ہم چاہیں تو پہلو اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اس کتاب کو اس اینگل سے آپ کے سامنے، اس نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. دیکھیے، افریقہ بدترین غلامی میں تھا. وہاں پر جو شکنجہ تھا، ویسٹ کا جو شکنجہ تھا، جو یورپ کا شکنجہ تھا جس میں اس کو کسا گیا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں تھے.
اور ان کے ساتھ بالکل جانوروں بلکہ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. اپارتھیڈ تھا. اپارتھیڈ کا مطلب یہ کہ ایک ایسا نظام تھا جس میں وائٹ ایک کلاس تھی، بلیک دوسری کلاس تھی، اور سارے حقوق وائٹ کے لیے تھے، بلیک کے لیے کوئی حق نہیں تھا، کوئی حقوق نہیں تھے. تو اس تناظر میں نیلسن منڈیلا جو ہے وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے. اسکول کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر وکالت کی اور پھر وکالت کے پیشے سے منسلک ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جو افریقن نیشنل کانگریس ہے اس کے ممبر بنے، اور اس طرح دوسری تنظیمیں جو وہاں پر کام کر رہی تھیں. اس میں ایک پرامن اسٹرگل کا انہوں نے آغاز کیا. پرامن اسٹرگل کے بعد وہ آرمڈ اسٹرگل میں بھی گئے، یعنی انہوں نے مسلح جدوجہد کا بھی حصہ بنے. اس سلسلے میں انہوں نے کس طرح سے کام کیا، بہت ساری کارروائیاں کی. پھر مسلح جدوجہد کے تحت ہی ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوا. اس مقدمے کی رادات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی، اور ان کی جو بیوی تھی دوسری، وینی نے ان کا بہت ساتھ دیا. کس طرح جو ان کی بیوی تھی ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. مگر اس جوان مرد کے پایا استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی، اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے، صبر سے، ہر چیز کا بڑی مہارت سے مقابلہ کیا، اپنے پیغام کو پورے ملک تک پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل پالیٹکس تھی اس کا بھی سامنا کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایڈریس کیا. ان کے اوپر بغاوت کا بڑا مقدمہ ہوا، ان کے رفقا پر، ان پر، اور اس میں کس طرح سے کارروائی کی گئی. اس میں ان کو پہلے چھوڑ دیا گیا، پھر پکڑ لیا گیا. اس کے بعد ان کو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ لمبے عرصے تک ان کو جیل بھیج دیا جائے. تو رابنز آئی لینڈ بالکل ایک الگ جزیرہ تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، وہاں پر ان کو بند رکھا گیا. 27 سال یہ وہاں رہے. وہاں انہوں نے کس طرح سے جو جیل کے قوانین تھے ان کی پابندی کی، وہاں کو موجود رہے. یعنی وہ جو سٹرگل تھی وہ اتنی بڑی سٹرگل تھی کہ عام آدمی شاید بہت جلد ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ہار جاتا اور سمجھوتا کر لیتا. لیکن منڈیلا نے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس صبر، استقامت، جمع مردی اور کے ساتھ وہاں پر جیل کاٹی، یہ بہت خاص لوگوں کا ہی آپ سمجھیں کہ کام ہے. عام لوگ یہ نہیں کر سکتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لمبے عرصے تک جیل کاٹی. جیل کاٹنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یعنی اندر موجود رہے. ان کی استقامت جو ہے وہ باہر لوگوں کو آزادی کا پیغام دیتی رہی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں قید کر رکھا تھا وہ لوگ مجبور ہوئے، انہیں قید سے نکالا گیا، انہی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے. جب ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے پھر کس طرح سے انہوں نے وہ لوگ جو پہلے ان کو قید رکھے ہوئے تھے پھر وہ ان کو حکومت دینے پر مجبور ہوئے، یہ رہا ہوئے. پھر انہوں نے رہائی کے بعد کس طرح سے کام کیا، اپنے دشمنوں کو کس طرح سے معاف کیا. پھر کس طرح منڈیلا جو ہیں وہ انہوں نے حکومت بنائی، وہ پریزیڈنٹ بنے. اور وہ صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے جب انہیں قید کیا گیا تھا، وہ انہی کی کابینہ کے نائب وزیر اعظم بھی بنے، نائب وزیر بھی بنے. تو یہ ایک بہت دلچسپ داستان ہے. پھر اس معاملے میں نیگوسیشنز کے معاملے میں منڈیلا کی اپنی بیوی کے ساتھ اختلافات ہوئے، وہ ان سے علیحدہ ہو گئیں، اور کس طرح انہوں نے امن کا پیغام دیا. پھر یہ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے دوسری ٹرم نہیں لی. اور اس میں ان کی جو لائف کی، زندگی کی کہانی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ کو ایک یقین کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی حالات ہو جائیں آپ کو گریس نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ کو جو اپنے مقام سے نیچے نہیں گرنا چاہیے. وقت گزر جاتا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، آپ کہیں پہ بھی نیلسن منڈیلا کا نام لیں تو ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. تو یہ آج کی کتاب پہ میرا مختصر سا تاثر تھا. میں آپ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو نیلسن منڈیلا کی فلم ضرور دیکھیں. بہت شکریہ.